سے لڑائی کرنے کو بہتر سمجھتا ہوں۔ میں کفار کا قیدی ہونے سے شہید ہونے کو فضیلت دوں گا۔ تلوار نکال لی، لیزے نکال لیے، لڑنے لگے۔ اب اکیلا آدمی اور سامنے درجنوں بیسیوں لڑنے والے، سب کا رخ جب انہی کی طرف ہوا، حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے لگے اب شہید ہو جاؤں گا، تو آپ نے ایک دعا مانگی، کہنے لگے اے اللہ میرے بدن کی حفاظت کرنا، اے اللہ میرے وجود کی حفاظت کرنا، گویا میری لاش کی یہ بے حرمتی نہ کرے، اللہ حفاظت کرنا۔ شہید کر دیے گئے۔ جیسے ہی آپ شہید ہوئے تو وہاں تو منت یہ تھی نا معاذ اللہ کے گلا کاٹیں گے اور معاذ اللہ کھوپڑی میں شراب پئیں گے۔ انہوں نے دعا کر دی، یا اللہ حفاظت کرنا۔ آپ سب بھی دعا کریں، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دنیا میں بھی حفاظت فرما، قبر میں بھی حفاظت فرما، حاسدوں سے، شریروں سے، مفسدوں سے، اے اللہ حفاظت کرنا۔ یہ دعا فرمائی۔ جب آپ شہید کر دیے گئے نا، لاش مبارک قریب تھی، تو کافر گردن کاٹنے کے لیے آگے بڑھے تو سینکڑوں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں آ گئیں۔ انہوں نے گھیرا ڈال لیا سارے وجود کو۔ اب کتنی کو مکھیاں اڑائیں؟ ایک کو اڑاتے ہیں 10 اور آ جاتی ہیں، 2 کو اڑاتے ہیں 10 اور ان کا خیال تھا شاید وجود کاٹنے آئی ہیں۔ وہ چلے گئے، کہنے لگے شام کو جب مکھیاں چلی جائیں گی تو دوبارہ آئیں گے۔ لیکن جب مکھیاں اڑی تو انہوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے وجود کی حفاظت کی، دعا مانگی تھی، اے اللہ ان سے میری حفاظت فرما، مجھے ثابت قدم رکھ۔ مکھیوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں۔ اور جب رات ہوئی تو نہ بادل تھے، نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی، لیکن اللہ نے پانی بھیجا، بارش آئی، اور حضرت عاصم بن ثابت کی لاش کو بہا کے لے گئی، وجود بہا کے لے گئی۔ سویرے ڈھونڈتے رہے پر ان کا وجود کسی کو ملا۔ بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے۔ اور ایک شعر پڑھنا دوں چلا کے گولڑا کا، کئی دفعہ پڑھتا ہوں، آج پھر نہ کہہ دوں، کہنے لگے بے قدراں کو قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے کل ٹلی ہو، بک بک روشن اکھیاں تکے او ویک حویلی کلی ہو، کوچ نصیر آسان جدوں کیتی پہ جانی ترتلی ہو۔ تو یاد رکھ میرے بھائی، جب آپ ثابت قدم، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری میں ذکر ہے، کتب حدیث میں، کتب سیرت میں ذکر، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کلمہ پڑھا جب ابھی 5 لوگ کلمہ پڑھتے تھے، کل بندے السابقون الاولون۔ آپ فرماتے ہیں جس عورت کا میں غلام تھا نا، ام انمار اس کا نام تھا، وہ مجھے بڑی سخت سزائیں دیتی تھی۔ آپ لوہار کا کام کرتے تھے، سلاخیں، آپ کو پتہ ہے لوہار سلاخ رکھتا ہے پہلے آگ میں بھٹی میں، پھر وہ جب پوری طرح تپتی ہے پھر کچھ بنتا ہے، لوہار کا کام کرتے تھے۔ آپ فرماتے ام انمار میرے ساتھ یہ کرتی کہ مجھے سخت اذیت دیتی، کلمہ چھوڑنے پر مجبور کرتی۔ ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ اس نے کافروں کی ڈیوٹی لگائی، میں گلی سے گزر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا ان کی پہلے سے تیاری، انہوں نے کوئلے جلا کے رکھے ہوئے تھے، مجھے پکڑا، میرا کرتا زبردستی اتارا، کوئلوں پہ لٹا دیا اور میرے وجود پر وزنی پتھر رکھ دیے۔ فرماتے ہیں میری چربی پگھلی تو کوئلے بجھے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون نے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں، اس میں بڑی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ایک لگائے بیٹھے تھے، میں ایک دن حاضر، مجھے بڑی تکلیف دیتے تھے، کہتے ہیں جب میں کام کر رہا ہوتا تھا تو میری مالکن آتی تو وہ نکال کے نا سلاخ تو میرے سر پہ رکھ دیتی، میرا سارا وجود زخمی تھا۔ حضور خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، میں حاضر ہوا تو محبوب کریم بھی اٹھے، تو حضور علیہ السلام سے میں نے عرض کی حضور دیکھیں مجھے کتنی تکلیف دی جاتی، تو ابھی فرمانے لگے بس اتنی، فرمایا تم سے پہلے لوگوں کے سروں پر آرے رکھ کے 2 حصوں میں چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے وجود ادھیڑ دیے جاتے تھے، پر وہ سی نہیں کرتے تھے۔
उफ नहीं करते। मैं खबरदार बस इतनी। और फिर मेरे हुजूर ने हाथ उठाए, कहा ऐ अल्लाह खुबाब की मदद फरमा। ऐ अल्लाह खुबाब की इतने लफ्ज़ अदा किए। हज़रत खुबाब कहते हैं फिर मैंने वक्त को वक्त दिया, फिर मैंने हालात को वक्त दिया, फिर मैंने अपने महबूब की दुआ को कबूल होते देखा। फरमाते वो मेरी मालकन ये मुझे तकलीफ़ देती थी, अज़ियत देती थी, पर उसका हाल ये था कि उसके सर में दर्द उठा, और जिस तरह कुत्ता चीखता है जब उसे मारा जाता है तो वो चिल्लाता है, इस तरह वो आवाज़ें निकालती। फिर वो बहुत बड़े तबीब के पास गई तो उसे किसी ने कहा कि लोहे की सुलाखों से अपने सर को दगवाया कर, दाग दिया कर, उसे जलाया कर जगह जगह से, ताकि तेरे अंदर का दर्द ख़त्म हो। तो आप फरमाते हैं फिर लोगों मैंने सब्र और इस्तकामत का रिज़ल्ट देखा कि वो जो मुझे बतौर सज़ा मेरे सर पे सुलाखें रखती थी, फिर वो बतौर दवाई मंगाने लगी। मैं सुलाख गर्म करके लाता, उसके सर पे रखता। फरमाते हैं फिर उसे सुकून होता, फिर वो तड़पती। और चूंकि मुझे तो वक्त याद था ना, कहते हैं लेकिन मैं मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ता था, मैंने कभी दोबारा पलट कर उसे ये बात याद न कराई। आप वक्त दें, माहौल को टाइम दें, आप देखें, हाँ ये ज़रूर देख लें कि आपके ज़मीर के अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं, कोई ऐसा मामला तो नहीं कि जहाँ आप गलत हैं। अगर ऐसा नहीं फिर आप वक्त दें आने वाले असबाब को। हम ना बड़ी जल्दी है, हमें दुआ कराई है तो आज शाम तक मसला ठीक होना चाहिए, दुआई कराई है तो तभी ये शाम तक ठीक होनी चाहिए। अगर हम राह हक़ के मुसाफिर हैं तो शाम को हमें कुर्ब इलाही मिल चुका हो, हुजूर की बारगाह की हम हुजूरी हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। आप वक्त दें, सफ़र को जारी रखें, तसलसल के साथ सफ़र करें। सफ़र के लिए जितने असबाब की ज़रूरत है वो सारे इकट्ठे करें, मेहनत पूरी करें, जद्दोजहद पूरी करें, हिम्मत पूरी करें, लेकिन फिर नतीजा अपने रब करीम पे छोड़ दें, फिर रिज़ल्ट अपने अल्लाह। कई दफ़ा हमारी चाहत और होती है, अल्लाह की हिकमत और हो, तो अल्लाह की हिकमतों पर बहुत सारी चीज़ों को छोड़े। दुआ करता हूँ अल्लाह के हुजूर अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।